على أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. حضرت ابراہیم کی دعا، حکمت کی دعا، تعلیم کتاب کی دعا، تزکیے کی دعا، تلاوت قرآن کی دعا، اور اس کے بعد وہ تلاوت قرآن، تلاوت کتاب، حکمت کی تعلیم، پاک کرنا معاشرے کے لوگوں کو، طیب و طاہر کرنا معاشرے کے لوگوں کو، حکمت دینا، حکمت عطا کرنا. یہ ایسی حکمت ہوگی کہ جو جناب ابراہیم نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار انکا انت العزیز الحکیم. یہ جو انکا انت العزیز الحکیم ہے، یہ آیت اس انتا کے بغیر بھی مکمل ہو جاتی عربی قواعد کے مطابق، لیکن اس انتا کا مطلب یہ ہے، ترجمے میں یہ اس طرح سے منعکس ہوگا، اس طرح سے ریفلیکٹ ہوگا کہ پروردگار عزیز اور حکیم تو ہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو اس حکمت کا وارث ہوگا، پروردگار وہ علم اور حکمت کے سلسلے میں سوائے تیرے کسی اور کی طرف نہیں دیکھے گا. اب اولاد ابراہیم کا سلسلہ چلا اسماعیل اور اسحاق و یعقوب تک، اور پھر پروردگار عالم نے آل عمران کو منتخب کیا، رسول خدا تک پہنچا حکمت کا سلسلہ، علم کا سلسلہ، تزکیے کا سلسلہ. رسول خدا کے بعد آیہ مباہلہ نے اعلان کیا، آیہ تطہیر نے اعلان کیا کہ حکمت اور علم الہی کا یہ سلسلہ پہنچے گا جناب سیدہ اور امیر المومنین کے فرزندوں تک. لہٰذا پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے آپ، پوری تاریخ اٹھا کر، کہ کہیں پر چھٹے امام نے قرآن اور حدیث کے سلسلے میں، علم کے سلسلے میں، تزکیے کے سلسلے میں، تلاوت کتاب کے سلسلے میں کسی سے مدد مانگی ہو. آپ کے 14 برس کے، آپ کے اور ہمارے آقا اور مولا 14 برس کے 9 امام ہیں. بھرے دربار میں گئے مامون کے سامنے، قاضی القضات نے پوچھا: ما تقول فی محرم قتل صیدا، کیا فرماتے ہو تم، کیا کہتے ہو محمد تقی اس احرام پہننے والے کے بارے میں جس نے احرام میں کسی شکار کو مار دیا ہو؟ 14 برس کا بچہ ہے، 60-70 برس کا سامنے مفتی ہے، قاضی القضات ہے، بچوں کو سٹ پٹا جانا چاہیے. بھرا دربار ہے. کہا کہ تمہارا سوال نامکمل ہے. کا سوال مکمل کرو. سوال تو پھر امام نے کہا: تم نے یہ نہیں بتایا کہ احرام عمرے کا تھا یا حج کا، شکار دن میں تھا یا رات کو، قتل کرنے والا غلام تھا یا آزاد تھا، حرم کے اندر تھا یا حرم کے باہر تھا، شکار کسی جانور کا تھا، وحشی پرندے کا تھا. بڑا امام نے 2 لفظوں سے 22 شقیں نکالی. تو اہل بیت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے نا، آپ کو وہ بھی نہیں پتا کہ سوال کا تعلق ہے کس مضمون سے. جواب تو یہ بعد میں دیتے ہیں، پہلے آپ کے جہل کو، سوال نکل کر آتا ہے جہل سے. یعنی ہم عام انسان اتنے جاہل ہیں کہ اپنے جہل کو بھی نہیں سمجھ پاتے کہ کہاں تک ہے. تو پہلے اہل بیت بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہارا جہل اس مقام پر ہے، اب جو ہم علم عطا کر رہے ہیں اس علم کو اپنے جہل کے اس مقام پر رکھنا بچوں کے لیے. دیکھو بیٹا، بچوں سے کہتا ہے ڈاکٹر یہ جو آپ کو میں مرہم دے رہا ہوں نا، یہ آپ اپنا گھٹنے پر اس جگہ لگائیے گا، کہیں آنکھ میں مت لگا لیجئے گا. پیٹ میں درد، آنکھ میں درد ہو رہا ہے، ناک میں درد ہو رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے، یہ جو ٹیبلٹ دے رہا ہوں نا اس کو سر پہ مت ملیے گا، یہ سمجھ کر کہ درد سر میں ہے، یہ کھانے کی ہے. ڈاکٹر صاحب کھائیں گے تو معدے میں جائے گی، سر کے درد کو کیسے صحیح کرے گی؟ وہ آپ کا کام نہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیجئے. امام فرمائے تمہارا کام یہ نہیں ہے، پہلے اپنے جہل کو دیکھو کہ تمہارا جہل ہے کہاں پر. نشاندہی بھی تمہارے جہل کی ہم کریں گے، اس جہل کا علاج بھی ہم کریں گے.
حکمت حضرت ابراہیم کی دعا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیے، اگر پروردگار عالم اپنے حبیب سے کہہ رہا قل رب زدنی علما، پروردگار میرے وجود کو وسعت عطا فرما علم کے لحاظ سے، ترجمہ یہ ہے میرے علم کو بڑھا نہیں ہے، میرے وجود کو وسعت عطا فرما علم کے لحاظ سے. یعنی جو رسول خدا کو خدا علم دے گا وہ ایسا نہیں کہ ذہن میں آ گیا، دماغ میں آ گیا، دل پر نقش ہو گیا. وہ جو علم آئے گا یہ رسول خدا کے وجود کو وسعت عطا کرے گا. کتنی وسعت عطا کرے گا یہ رسول خدا سے پوچھیے. امیر المومنین کی گواہی کے مطابق جب غار حرا میں وحی آئی تو جناب امیر نے ایک چیخ کی آواز سنی. یا رسول اللہ ما ہذہ الرنہ، یہ چیخ کی آواز کیسی تھی؟ فرمایا ہذہ رنۃ الشیطان، یہ شیطان کی چیخ کی آواز تھی. الیوم قد آیس من عبادتہ، شیطان مایوس ہو گیا آج اپنی عبادت سے. ایک دفعہ آئی تھی پہلی وحی جب نازل ہوئی شیطان چیخا، اور دوسری اس وقت چیخ کی آواز آئی. ایک چیخ کی آواز اس وقت آئی جب قرآن صامت آسمان سے زمین پر آیا، اور ایک چیخ کی آواز اس وقت آئی تھی جب قرآن ناطق رسول خدا کے ہاتھوں پر بلند ہوا تھا. یہ دو چیخوں کی آواز آئی. اور پھر جناب رسالت مآب نے فرمایا یا علی انک تسمع ما اسمع و تری ما ارى، جو میں دیکھتا ہوں وہی تم دیکھتے ہو، جو میں سنتا ہوں وہی تم سنتے ہو، غیر انک لست بنبی، مگر تم نبی نہیں ہو. تو آپ نے دیکھا علی ابن ابی طالب 10-12 برس کے بچے ہیں، طفل نوخیز. یہ 10 برس کا بچہ کتنا جڑا رسول خدا کے ساتھ کہ فرمایا علی تم نے جو غار حرا میں بیٹھ کر مجھ سے علم لیا ہے، ابھی قرآن زمین پر نہیں آیا. جناب امیر اس مرحلے پر پہنچ گئے. فرمایا جو تم کو علم ملا ہے نا علی، یہ ایسا علم نہیں ہے جو تمہارا علم بڑھ گیا ہو. اس علم نے جب تمہارے دل میں آ کر گھر کیا، یہ علم جو میں نے تمہیں دیا جب یہ تمہارے وجود میں اترا تو اس نے تمہیں دنیا کے دوسرے لوگوں کی طرح عالم نہیں کیا ہے، اس نے تمہارے وجود کو وسعت دی ہے. کتنی وسعت دی ہے؟ جہاں تک سماعت ختمی مرتبت ہے علی کی سماعت وہاں تک. آپ کہاں تک سنتے ہیں؟ ایک ڈیسیبل ہونا چاہیے، اتنے ڈیسیبل کی آواز آپ سن پائیں گے. جو وہاں سڑک پہ گفتگو کر رہا ہے آپ نہیں سن پائیں گے. اگر آپ سن لیں کہ مولانا میں سڑک پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ سن رہا ہوں، میں کہوں گا آپ کا وجود کتنا وسیع ہے، بیٹھے یہاں پر ہیں آواز سن رہے ہیں سڑک کی. تو علی ابن ابی طالب کا وجود، خدا کی قسم اگر نہ ہوتی رسول خدا کی گواہی جناب امیر کے لیے تو قرآن کی آیت سمجھ میں نہیں آتی کہ پروردگار میرے وجود کو وسعت دے علم کے ذریعے. کتنی وسعت پائی جناب امیر نے علم کے ذریعے. جہاں تک میری سماعت کا وجود ہے علی تمہاری سماعت کا وجود بھی وہاں تک ہے. اب یہ جو فضائل کا بیان ہو رہا ہے یہ ایک پہلو ہے ائمہ کی شخصیت کا، لیکن یاد رکھیے گا جب رسول خدا کو حکم دیا جا رہا ہے مسلسل مانگو ہم سے علم، تو ہم اور آپ کہاں پر ہیں؟ یہ فضائل ایک پہلو ہے معصومین کی شخصیت کا. رکیے گا مت فضائل پر، جو فضائل آپ کو ممبر سے بتائے جاتے ہیں. اس حکمت کی طرف آئیے جو ائمہ کو دی گئی، وہ حکمت بھی سیکھیے، وہ بھی ائمہ کے فضائل میں سے ہے. رسالت الحقوق میں امام سجاد علیہ السلام نے جو نماز کا طریقہ بتایا ہے، اس حکمت کو بھی سیکھیے. آپ کو بہت سے قافلے ملیں گے، بہت سے نہیں بعض قافلے یا بعض لوگ نماز عرفانی کیسے پڑھی جائے، مولانا صاحب بول رہے ہیں. مولانا خود اس مرحلے پر ہیں جو بولنا ممبر سے امامہ لگا کے 6-7 میٹر کا، مطلب سر پہ امامہ ہے، داڑھی ہو گئی ہے تو آپ جو چاہے بولتے رہیں گے. عرفانی زیارت ہم روح پرور، ہم عاشقانہ زیارت پہ لے کے جائیں گے. میاں تم امام سجاد والی زیارت پہ لے کے جا رہے ہو یا عاشقانہ زیارت پہ؟ جب معصومین نے بتا دیا زیارت کیسی ہوگی، اپنی طرف سے الفاظ مت ڈالیے. یاد رکھیے چاندی کے ورق پہ لگی ہوئی ہر چیز سوندھی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کے امام نے کہیں کوئی چیز کم رکھی ہے تو آپ جائیے لوگوں سے پوچھیے. جب امام ہر چیز بتا کے چلے گئے تو امام سے پوچھیے. نماز کا طریقہ، جب آپ کا امام آپ کو چھوڑ نہیں رہا کہ جب ہاتھ رکھو تو ران پر کس انداز سے ہاتھ ہونے چاہیے. سجدے میں جاؤ انگلیاں کھلی ہوئی ہوں یا ملی ہوئی ہوں. سجدے میں جاؤ تو ناک کی نوک کو دونوں آنکھوں سے دیکھو.
جب سلام پڑھو تو دائیں گردن کو کس حد تک گھماؤ. جو باریک باریک باتیں بتا رہا رسول خدا جب مسواک فرماتے تھے تو دائیں سے بائیں مسواک کی چوب کو چوبے عرق کو رگڑتے تھے یا اوپر سے لے کر نیچے آتے تھے, نیچے سے اوپر, یہ تک جب بتا کے گئے امام آپ کو جو معمولی سا کام ہے تو آپ کو زیارت کا طریقہ نہیں بتا, نماز کا طریقہ نہیں بتا گا. لہٰذا فضائل سن کر ایک مرحلے پر آگے بڑھیے اور ان فضائل کی طرف جائیے جو فضائل آپ کے وجود میں آئیں تو آپ کو امام کے مزید نزدیک لے کر جائیں. خیبر خندق سنی, دل خوش ہوا, درود اور نعرہ لگایا, آپ نے نعرہ لگایا, درود پڑھا, آپ نزدیک ہوئے جناب امیر سے. یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ فضائل جناب امیر سن کے آپ نزدیک ہوتے ہیں جناب امیر سے. امام فرماتے ہیں کہ ما من عبد, کوئی خدا کا بندہ ایسا نہیں ہے کسی محفل میں جائے ہمارے فضائل کا ذکر نہ ہو مگر یہ کہ جب ہمارا چاہنے والا ہمارے فضائل سنتا ہے اگلا جملہ سنیے گا فضائل کا, اگلا جملہ سنیے گا, فرمایا مسحت الملائکۃ ظہرہ, جب ہمارا چاہنے والا, شرط یہ ہمارا چاہنے والا ہو, جب ہمارے فضائل سنتا ہے تو ملائکہ آ کر اس کی پیٹھ پر اپنے پروں سے مسح کرتے ہیں. وغفر لہ ذنوبہ, اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. خیبر خندق میں کچھ نہیں لگا, فضول کی داستانیں ہیں. خیبر خندق امام فرما رہا ہے میرا ہمارے فضائل سنو, خوش ہوتے ہو, ملائکہ نازل ہو کر تمہاری پیٹھ پر ہاتھ ملتے ہیں. تو فضائل سن کر لیکن اس مرحلے پر مت رکیے, آگے بڑھیے کہ عرش تک آپ کی عبادتیں جناب امیر کے پاس جائیں. مانا عبادتیں تو خدا کے پاس جاتی ہیں. اب یہ پھر کسی اور موقع پر قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ دنیا کی عبادتیں کہیں اور جاتی ہیں, آپ کی عبادتیں کہیں اور جاتی ہیں. یہ حدیث اور قرآن کی روح سے بات کر رہا ہوں میں. لہٰذا فرمایا امام سجاد علیہ السلام نے امام باقر کو وصیت کرتے ہوئے کہ یا بنیا ان العقل رائد الروح والعلم رائد العقل والعقل ترجمان العلم. اتنی فصیح حدیث ہے, آسان لفظ ہیں, بہت آسان لفظ ہیں, لیکن اتنی بلیغ ہے کہ مجھ جیسا کم علم انسان شاید آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, 2 گھنٹہ گفتگو کر پائے. سوچئے سلمان فارسی جب اس حدیث پر گفتگو کریں گے تو کس طرح سے کریں گے. اس حدیث پر فرض کیجئے میثم تمار گفتگو کریں گے تو کس طرح سے کریں گے, اور اس حدیث پر حضرت حجت گفتگو کریں گے تو کس طرح سے کریں گے. امیر المومنین نے فرمایا وَرِدُوهُمْ وَرُودَ الْحِمَ الْعَطَاشِ, اہل بیت کے علوم پر اس طرح سے گرو آ کر جس طرح سے پیاسا اونٹ پانی کے تالاب میں اپنا منہ ڈالتا ہے. اور اردو کا ایک لفظ ہے ڈگ ڈگا کر پانی پینا, یعنی بغیر کسی وقفے کے ایک دفعہ وہ پانی پیتا ہے. کتنا پیاسا اونٹ جب پانی پیتا ہے تو پھر اس کو لاکھ کہیے کہ وہاں چارہ ہے, وہاں فلاں پھل ہے, وہاں فلاں نعمت ہے. وہ ایک دفعہ اپنا پیاسا اونٹ امام نے فرمایا ہے, یعنی اہل بیت کے علوم کے سامنے جاؤ تو پیاس کا ادراک ہوگا تبھی تو منہ ڈالو گے. اگر آپ پھنس جائیں گے ان چیزوں میں کہ صاحب فلاں شناسی کا درس اور فلاں نماز اور عارفانہ فلاں درس اور یہ نہیں پہنچ سکتے. اہل بیت کے علوم میں جس مقرر کی تقریر میں جائیے آپ کو تولنا آنا چاہے کہ یہ مقرر اہل بیت کے علوم کو کتنا بیان کر رہا ہے. معیار یہی ہے, جب اٹھے مجلس سے تو اہل بیت کے علوم کو لے کر اٹھیں. ورود الحیم العطاش, جو اونٹ پیاسا ہوتا ہے ڈگ ڈگا کر جب پانی پیتا ہے اپنا منہ ڈالتا ہے اور اس کے بعد کھینچتا ہے. کبھی یقیناً یہ بچوں نے دیکھا ہوگا, کبھی آپ ریگستان میں جائیں اگر یہ ممکن ہو, اور مجھے یقین ہے کہ جو آپ کے ہاتھ میں چیزیں اس میں کہیں نہ کہیں یہ فوٹیج ہوگی یا یہ فلم ہوگی کہ اگر کیمرہ لگایا جائے تو آپ دیکھیے کہ اونٹ پانی کس طرح پی رہا. کیمرہ پانی میں رکھیے اور تالاب میں اونٹ اپنا منہ ڈالے تو آپ دیکھیے گا پانی کس. جو لوگ ریگستان میں سفر کر چکے ہیں سندھ اور بلوچستان کے, جنہوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ اونٹ پانی کس طرح پیتا ہے. مولا فرما رہے ہیں ہمارے علوم تک آؤ, بے رخی سے مت. اچھا دعائے کمید ہے تو ہر ہفتے پڑھتے ہیں, نئی بات کیجیے. یہ زیادہ عاشورہ, اچھا جامع کبھی, اچھا آل یاسین نہیں,
گرو آ کر اپنے پورے وجود کے ساتھ، اور اس طرح سے کھینچ کر پانی پیو کہ جس طرح سے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے. فرمایا عجیب جملہ ہے، ان العقل رائد الروح. تمہاری بخدا بہت افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا. ان العقل رائد الروح، تمہاری روح کہاں جا رہی ہے؟ ڈھول تاشا، موسیقی، ناچ گانا ہو رہا ہے وہاں پر، لپک رہا ہے جی نوجوان کا. پریشان مت ہوئیے گا، وہیں پہ لپکنا چاہیے. مادی انسان کے اٹریکشن وہی ہے. سرکار جب بہار کی ہوا اور موسم بہار اور خدا کا ٹھنڈا میٹھا پانی بہشت کا پردہ غیبت میں ہے تو یہی ہونا ہے. جو غیبت سے نکلے گا تب آپ کے دل کی ڈائریکشن کو چینج کرے گا. یہ اس کو بھی پتا ہے جو آقا و مولا غیبت میں ہے، اور جو 13 معصومین آسمان پر جا چکے ہیں ان کو بھی علم ہے. اسی وجہ سے مجھ سے آپ سے بڑا ہلکا حساب لے رہے ہیں. ہم جو اپنے 2 پیروں پہ چل رہے ہیں نا ان تمام کاموں کے باوجود، تو حضرت حجت نے بڑا ہلکا پھلکے انداز سے حساب لیا. جانتے ہیں مولا بھی کہ ٹھنڈا میٹھا خوشگوار پانی غیب میں ہے، یہ بیچارے یہی پانی پینا مولویوں کے ہاتھوں مجبور ہیں، تو ان کے اندر کہاں سے وہ روح آئے گی؟ وہاں پہ ناچ گانا ڈھول تاشا ہو رہا ہے، دل نوجوان کا وہاں لپک رہا ہے. کیوں دل وہاں لپک رہا ہے؟ کیونکہ روح وہاں پر لپک رہی ہے. کچھ نوجوان ہیں، ماتم کی آواز آ رہی ہے، پہلا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ ہے، وہاں پڑھا جا رہا ہے حدیث قصہ، یا حسین کی آواز. کچھ نوجوان ہیں ان کا دل وہاں لپک رہا ہے. تو کیا یہ انسانوں سے تعلق نہیں رکھتا نوجوان جو وہاں جا رہا ہے؟ انسان یہ جو وہاں جا رہا ہے نہیں. فرمایا حضرت سید ساجدین نے، ان العقل رائد الروح، یہ تمہاری روح جہاں جا رہی ہے نا وہ تمہاری روح کو لے کر جا رہا ہے لگام ڈال کر. تمہاری عقل جب تک سیراب نہیں ہوگی آل محمد کے علوم سے، روح بھٹکتی رہے گی. عقل کو پروان کس کی تعلیمات کے سائے میں چڑھایا جائے، کیسے پرورش پائے عقل کہ روح ہمیشہ حسین ابن علی کی دہلیز پر سجدہ ریز رہے، روح ہمیشہ نجف کی چوکھٹ پر جبی سائی کرتی رہے. یہ عقل کہیں نجس دروازوں کی طرف نہ جائے، طیب و طاہر دروازوں کی طرف جائے. کہا تمہاری روح کو کھینچ کر تمہاری عقل لے کر جاتی ہے. عقل تمہاری روح کی رہبر ہے، کھینچ کر لے کے جاتی ہے. والعلم رائد العقل، تمہاری عقل کہاں جاتی ہے؟ دیکھو روح تو وہاں جاتی ہے جہاں عقل لے کر جاتی ہے. اب عقل کو درست کرو. عقل کیسے درست ہوگی؟ فرمایا علم کو رہبر بناؤ عقل کا. بخدا یہ جملہ اگر ہارورڈ، کیمبرج، میکگیل، آکسفورڈ میں کوئی جا کر سمجھائے تو واقعاً یہ تو آپ محبت اہل بیت کی وجہ سے سن رہے ہیں، لیکن دنیا آپ کی بات نہیں کر رہا، دنیا والوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان کو پتہ لگے کہ جس اندھیروں میں وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اہل بیت کے پاس کون سے علوم ہیں. آج نہیں ہے یہ علم. 1400 برس پہلے ایک بنجر زمین میں جو متولد ہوئی شخصیت حضرت سید ساجدین، جو نہ کسی مدرسے میں گئی، 22 برس کے تھے، باپ کربلا میں شہید ہو گیا. علم کس سے لیا؟ کہاں پڑھے لکھے؟ تاریخ نے نقل نہیں کیا، قلم کبھی ہاتھ میں دیا ہو، کسی مکتب میں گئے ہوں. ان کو تو لکھنا پڑھنا نہیں آنا چاہیے، مشکل سے قرآن پڑھنا آنا چاہیے حضرت سید ساجدین کو. یہ سید ساجدین کے پاس علوم آئے کہاں سے کہ عقل، علم، روح کی انکلینیشن، ٹینڈنسی، ایفیلیشن، رجحان، تعلق خاطر، ارتباط اور اتصال کی بات فرما رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص سید سجاد علی ابن الحسین اپنے زمانے میں تھا، لیکن اپنے زمانے سے متولد نہیں ہوا تھا. یہ کہاں سے متولد ہوا تھا؟ یہ متولد ہوا تھا خلقکم اللہ انوارا فجعلکم بعرشہ محدقین حتی من اللہ علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. یہ متولد ہوا تھا ان ارواح سے جن کی خلقت زمینی نہیں تھی، جن کی خلقت خاکی نہیں تھی، جن کو خدا نے اپنے نور سے خلق کیا تھا، اپنے آسمان پر رکھا تھا، نور کی غذا دی تھی. وہاں بھی ان کی غذا نور، یہاں بھی ان کی غذا نور. چھٹے امام کی خدمت میں راوی آیا، دسترخوان کے آثار موجود تھے. میں کیا کروں سرکار، اس سے زیادہ تیزی کے ساتھ میں گفتگو نہیں کر سکتا. چھٹے امام کی خدمت میں آیا ایک شخص، دسترخوان کے آثار موجود تھے. چھٹے امام نے کہا کھانا کھاؤ گے؟ کہا کہ اپنا رسول اللہ بالکل. کہا کہ اچھا دسترخوان دوبارہ. تجدید
خوان کیا گیا، جو چیز اٹھ کے لے کے آؤ، کھانا کھلایا، امام تناول فرما چکے تھے، کھانا کھایا، تعجب کے آثار آئے اس راوی کے چہرے پر، کیا ہوا؟ اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، بچوں کے سمجھ نہیں، کہ اپنا رسول اللہ کبھی بھی جب بھی میں کھانا کھاتا ہوں تو میرے معدے سے میں ایک تکلیف ہوتی ہے اور مختلف بہرحال نفخ ہوتا ہے آج کل کی حکمہ کی زبان میں، لیکن حیرت ہے آپ کا کھانا کھایا وہی جو کی روٹی، گندم کی روٹی، وہی مدینے کی سبزی، تو یہ بالکل تکلیف نہیں ہوئی۔ فرمایا انک اکلت من طعام الذین یتصافحون الملائکۃ کل یوم ولیلۃ، تم نے اس دسترخوان سے کھایا ہے جن کے گھر میں صبح شام ملائکہ ان سے مصافحہ کرنے آتے ہیں۔ لہذا حکمت، عقل کو اپنی پروان چڑھائیے۔ کیسے پروان چڑھے گی عقل؟ نوجوان ٹہلتا ہوا جا رہا ہے، کوئی اچھا سا نغمہ یاد آیا، گنگناتا ہوا جا رہا ہے بیچارہ، میں حق دیتا ہوں، مترنم آواز کو جو پسند نہ کرے بد ذوق ہے، میں ذوق کی برائی نہیں کر رہا، میں عقل اہل بیت کی تعریف کر رہا ہوں۔ مانا کوئی دعا کریں کہ موسیقی سے نفرت ہو جائے، میں نہیں دعا کر سکتا، فطرت میں شامل ہے موسیقی، لیکن موسیقی کے قبلے کو ذرا درست کر لیجئے۔ اب بات نوجوان سمجھ گئے۔ ایک دفعہ ذہن میں خیال آیا، زبان تو ہل رہی ہے، میں وہ نغمہ وہ غزل گنگناتا ہوا جا رہا ہوں، تو میں صلوات کیوں نہ پڑھوں؟ اگر اس جذبے کو کچل کر درود تک آ گئے، عقل اہل بیت تمہارے وجود میں ہے۔ جارو ایک دفعہ بی بی ام البنین کا خیال آیا، زبان تو ہل ہی رہی ہے نا، دھوپ میں چلتا ہوا جا رہا ہوں، پسینہ تو بہہ رہا ہے، زبان ہل رہی ہے، فلاں نغمہ گنگنا رہا ہوں۔ ایک دفعہ خیال آیا بی بی ام البنین کا، اچھا یہ میں نے غلط کہا، بی بی کا خیال آیا، ادنا اعلیٰ کا خیال لا ہی نہیں سکتا، ہمیشہ اعلیٰ ادنا کو اپنی طرف لاتا ہے، لہذا لہذا شہزادی کو آپ کا خیال آیا ہے تو آپ کو ان کا خیال آیا ہے، بس یہیں سے کچلو اس جذبے کو اور درود کی طرف آ جاؤ۔ انا انزلنا میرے امام کو پسند ہے کوئی انا انزلنا کی تلاوت کرے، میں نغمہ گنگناتا ہوا جا رہا ہوں، میں نہیں گنگناتا جا رہا، بچے کہیں گے اپنی ماؤں سے دیکھیے مولانا نے خود کہہ دیا، تو کوئی جا رہا ہے گنگناتا ہوا، ایک دم سے خیال آیا کہ امام کو انا انزلنا کی تلاوت پسند ہے، میں نے انا انزلنا کی تلاوت کرنی، امام کو ہدیہ کیا۔ یہ آپ کی روح، آپ کی عقل کو آپ کی روح کھینچ کر لے کے جا رہی ہے۔ کچھ دیر پہلے تک مترنم نغمے اور غزل کو آپ اپنی زبان سے ادا کر رہے تھے، لیکن اب ایک دفعہ اچانک آپ نے انا انزلنا کی تلاوت شروع کر دی، ہوا کیا؟ پہلے عقل وہاں جا رہی تھی، لیکن جیسے ہی قبضہ قدرت میں حضرت حجت کی آئی، اب یہاں درود کی طرف چلے گئے۔ لہذا خوب توجہ کیجیے گا، نگاہ اٹھی، دیکھنے کا دل چاہ رہا ہے، منظر لطف اندوز ہے، تشریح اس سے زیادہ نہیں کروں گا، ممبر کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے ایک دم سے اچانک خیال آیا، کل مجلس میں گئے تھے، آنکھوں سے آنسو بہائے ہیں، نظر نیچی کر لی، مرحلے عقل پر پہنچ گئے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کے پاس جب جناب جبریل آئے، عقل، علم اور حیا کو لے کر، اصول کافی، کتاب العقل والجہل، آدم کے پاس آئے، عقل پرواز کرتی ہوئی آئی عالم غیب سے۔ خوب توجہ کیجیے گا، عجیب حدیث ہے، علوم اہل بیت ہیں، یہ دنیا کے کسی علم سے نہیں ملتے۔ فقہا، مفسرین، عرفاء، صوفیہ، دراوشہ، کتب، ابدال، اولاد، قلندر، نہ جانے کون کون آ جائیں، ان کی جگہ ہے ہی نہیں یہاں پر، نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ عقل پرواز کرتی ہوئی آئی آدم کے پاس، آیا پرواز کرتی ہوئی آئی آدم کے پاس، علم، ایمان پرواز کرتا ہوا آدم کے، جبریل لے کر آئے، کہا، جبریل نے کہا آدم دیکھو، علیک السلام، علیک وعلیکم السلام، مسئلہ یہ کہ عقل اور حیا اور علم کو، ایمان کو لے کر آیا ہوں، خدا نے کہا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی ایک اختیار کرو۔ آدم نے سوچا، روایت طویل ہے، مختصر کر کے جناب آدم نے عقل کو اختیار کیا، جبریل مڑے، حیا اور ایمان سے کہا کہ انصرفا، اب تم لوگ جاؤ جہاں سے آئے تھے، تین تھے، تم دو کو چھوڑ دیا، آدم نے عقل کو چن دیا۔ تو حیا اور ایمان نے کہا
ان اللہ امرنا یا قد امرنا ان نکونا مع العقل حیث مکان. دیکھو جبریل، خدا نے ہم کو حکم دیا ہے کہ جہاں پر عقل ہوگی ایمان بھی وہاں ہوگا، حیا بھی وہاں ہوگی. اب اس سے آگے ایک درود بھیجیں، مشکل مرحلہ ہے لیکن ختم کرتے ہیں. حیا اہم چیز ہے. گھروں سے حیا رخصت ہو جائے. عزاداری کا پودا گھر میں لگا رہے ہیں نا، تو اس پر کیڑے مار دوائیں بھی چھڑکتے رہیے، اس کی کھاد کو بھی اچھا کیجئے، پانی بھی اچھا دیجئے، روشنی بھی اچھی دیجئے. میں بے پردگی اس کے مسائل نہیں بتاؤں گا، آپ سب کو علم ہے، مومنین سب جانتے ہیں. نصیحت ممبر سے ہونی چاہیے. اور اگر آپ لوگ طیب و طاہر نہ ہوتے اس فرش پر نہ بیٹھے ہوتے. لہذا حیا کو انسان اپنے گھر میں ترقی کی طرف جائے. میری بہنیں، مائیں، بیٹیاں، بچیاں بیٹھی ہیں، جب آ رہی ہوں نا بیٹا مجلس میں تو ایک نظر آئینے کی طرف دیکھو. یہ جس حلیے میں باہر جا رہی ہوں، اگر سیدہ کا سامنا ہو گیا، کیا میں جواب دے پاؤں گی کہ میرا حلیہ بالکل آپ کے بیٹے کی مجلس کی مناسبت سے ہے یا نہیں؟ خوب توجہ کریں. لہذا حیا. سید الشہداء کا ذکر ہو رہا ہے، اور سید الشہداء کے برادر ارشد اخ اکبر، سبط اکبر، حضرت مجتبیٰ سلام اللہ علیہ، آپ جانتے ہیں امام حسن کتنے مظلوم ہیں؟ جو 42-43 سال کی زندگی میں مظلومیاں صحیح اور برداشت کی وہ ایک طرف، امام حسن امام باڑے میں مظلوم ہے. امام حسن ماتمی انجمنوں میں مظلوم ہیں. جانیے اس کو. کتنی جگہ پر آپ نے امام باڑوں میں امام حسین کے علم کے ساتھ مولا حسن کا علم دیکھا، پٹکے پہ لکھا ہوا یا حسن ابن علی؟ کتنی جگہ پہ دیکھا؟ پسند نہیں ہے یہ بات جناب سیدہ کو. پٹکے ایسے بنوائیے کہ جس پہ سید الشہداء کا اسم گرامی ہو، سبط اکبر کا، اور ان کے بیچ میں ذرا نیچے کی طرف حضرت ابو الفضل عباس صلوات اللہ وسلام علیہ کا نام گرامی. کیوں کہا میں نے ذرا نیچے کی طرف؟ کیونکہ ابو الفضل عباس کی سیرت سے ملتا ہے حسین ابن علی. اب وہ ایک الگ دنیا ہے یہ. لہذا امام حسن عجیب مرحلہ مظلومیت کا. اب یہاں پر میں حیا کی بات آئی تو گفتگو کروں آپ کے سامنے. ایک شخص آیا اعرابی امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں. اس نے کہا، جب مدینے میں آیا تو اس نے پوچھا وَسَأَلَ عَنْ أَكْرَمِ النَّاسِ، کریم ترین کون ہے؟ اسخن الناس نہیں پوچھا سخی ترین کون ہے، پوچھا اکرم الناس کون ہے. سخی الگ ہے، کریم الگ ہے. ایک شخص سخی ہے لیکن کبھی کبھی احسان جتا دے گا. ایک شخص سخی ہے، گردن پہ چھری پھیر دیں گے، یہ نہیں کہے گا کربلا سے پہلے پانی تو ہم نے پلایا تھا تم کو. سمجھو اپنے مولا کی قدر و قیمت کو. یہ ایک معمولی سی فضیلت ہے آقا حسین کی، یہ مت سمجھیے مکمل فضیلت ہے. یہ ہے کریم. بڑا فقیر تھا، یہ کوئی آیت اللہ کی سطح کا فقیر تھا. کیا سالان اکرم الناس. جب مولا حسین ہیں، جب تک کسی کی جرت ہے کہے کہ کوئی اور کریم ہے. بقیہ سب اپنے کرم کی جا کر صاحب جوتوں میں دال بٹ رہی ہے. دے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر. جب فقیر بھی آتا ہے نا گلی میں، گداگر آتا ہے گلی میں، تو اس دروازے پہ جاتا ہے کہ جس دروازے کے دق الباب کی جگہ سب سے زیادہ میلی ہو، جس کی گھنٹی پر سب سے زیادہ نشان ہو. کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ لوگ یہاں آتے ہیں. یہ گھر مہمان کے آنے سے چڑھتا نہیں ہے، یہ گداگر کو وصول کرنے سے چڑھتا نہیں ہے. یہ اپنی افطاری کی روٹیاں خود بھوکے رہ کر فقیر کو دے دیتا ہے. دے صدا اے دل مگر نقش قدم کو دیکھ کر، ایسے بھی در ہیں کبھی جن پر کوئی سائل نہ تھا. مدینے میں دولت مند بہت تھے، کریم کوئی نہیں تھا. فرمایا سالن اکرم الناس. کہا حسین کے پاس جاؤ. آئے مولا حسین کے پاس. کہا کہ کیا ہے؟ کہا کہ دیت واجب ہو گئی ہے اور
کہا مجھ سے کیوں مانگنے آئے ہو؟ پوچھا گفتگو میں، اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، اب امام امتحان لے رہے ہیں اس فقیر کا. فرمایا سیدی الشہداء نے کہ سمعت جدی، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، اذا سألتم، تم مجھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ کیونکہ معیار میرے نانا کا، قربان جاؤں مولا حسین کے، کہ جب اپنی زندگی ہے اور سائل کو عطا کرنا چاہتے ہیں تو نانا کے فضائل پڑھ رہے ہیں. فقیر بھی بڑا زبردست تھا، اگر مولا حسین نے نانا کے فضائل پڑھے، اس فقیر نے مولا علی کے فضائل پڑھے. لہذا تو فرمایا سیدی الشہداء، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، اذا سألتم حاجتن فاسألوا، اگر حاجت چاہتے ہو تو 4 لوگوں سے مانگا کرو. اما عربی شریف، عرب سے مانگو، اصیل عرب سے کہ جو شریف ہو. کسی مکے کے اوچھے گھٹیا انسان کے پاس مانگنے مت چلے جانا. یہ رہتے خانہ کعبہ کے پاس ہیں، لیکن نہ ان میں ارحام مطہر ہے نہ اسلاب شامخ ہے. ارحام بھی نجس، صلب بھی غلیظ. حرام کھا کھا کے پلنے والے کہاں، اور آسمان کی غذا جس بی بی کے گھر میں نازل ہوتی ہے وہ کہاں. بس سن، اب آپ سن کے بس آگے بڑھ جائیے، وقت نہیں ہے اس پر رکنے کا، تشریح کرنے کا. کہا میرے نانا نے فرمایا ہے کہ اما عربی شریف، ایک ایسے سے لو جو عربی شریف ہو، او مولن کریم. اب مولا کے معنی میں خود تفصیل ہے، آپ کا بھی وقت ضائع، میرا بھی وقت ضائع فضول میں. مولا کا معنی بڑا پیچیدہ ہے، چھوڑ دیجئے. یا کسی ایسے انسان سے مانگو جو عرب نہ ہو لیکن کریم ہو. او حامل القرآن، اس سے مانگو جو قرآن کا حملہ، قرآن اٹھائے ہوئے ہو، حافظ قرآن ہو، معلم قرآن ہو، قرآن کی خدمت میں ہو، قرآن پڑھ کے پشت میں اہل بیت کی چھرا گھونپنے والا ہو. قرآن خود لعنت کرتا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی. حامل قرآن، جو قرآن اٹھائے ہوئے ہو اپنے دل میں، اپنی روح میں، اپنے وجود میں، اپنے دماغ میں، اپنے افکار میں، اپنے احساس میں. حامل. او صاحب الوجہ الصبیح، اس سے مانگو دلکش چہرے والا، نور ہو چہرے پر، جاذبیت ہو چہرے پر. ان 4 سے مانگو. اچھا اس کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ فقیر نے جب یہ سنا تو کہا کہ دیکھو، اما الشرف، جو شرف کی بات کی تم نے، فقط شرفت العرب بجدک. حسین تم کہہ رہو کسی شریف عرب سے مانگو. یہ عرب ہیں کیا؟ لوٹ مار کرنے والے، مکے کے اوچھے اٹھائی گیرے شہدے. ان کی اوقات کیا ہے؟ عرب کو عزت ملی تو آپ کے نانا سے. خوب توجہ کیجئے گا، باریک نکتہ ہے. اس فقیر سے کوئی شانہ ہلا کر پوچھے کہ اگر عرب کو شرافت ملی حسین کے نانا سے، تو نانا تو جا چکے ہیں، سامنے قبر میں مطہر میں محو استراحت ہیں. تو عرب کو عزت ملی، نانا چلے گئے، تو اب مجھ سے کیوں کہہ رہے ہو؟ یعنی وہ چلے گئے، روح ان کی تو باقی ہے نا کسی کے وجود میں. کہا کہ فقط شرفت العرب بجدک. اور یہ جو تم نے کہا مولاً کریم، فالکرم دعبکم وعادتکم، تو آپ نے کہا کہ کسی ایسے انسان سے مانگو جو کریم ہو. تو کہا ابن رسول اللہ کریم کو کہاں سے ڈھونڈوں؟ کرم ہے ہی عادت آپ کی. 10ویں امام نے کیا فرمایا؟ سجیتکم الکرم وشأنکم الحق والصدق والرفق وقولکم حکم وحتم وعلم وحلم ان ذکر الخیر کنتم اولا واصلا ومعدنا ومأوہ کیف اصف حسن صنائکم واحصی جمیل بلائکم وبکم مخرجنا اللہ من الذل وفرج عنا غمرات القلوب القروب انقذنا من شفاجر فی الحلقات. 10ویں امام کا جملہ سنیے. فقیر نے کیا کہا؟ عادتکم الکرم، اے حسین کرم کی عادت تو ہے ہی تمہاری، میں کریم کو کیوں ڈھونڈوں؟ چلیے 10ویں امام کے پاس. فرمایا جب ہمارے پاس آؤ تو جامعہ کبیرہ پڑھو، عادتکم سجیتکم الکرم، آپ کی عادت ہی کرم ہے. جس کی عادت کرم ہو وہ اپنے دشمن پر بھی کرم کی بارش کرے گا، دوست پر بھی کرم کی بارش کرے گا. عادتکم الکرم وشأنکم الحق والصدق والرفق. اور آپ کا جو برتاؤ ہے نا وہ بڑا پیار محبت والا ہے. کربلا میں حسین آ چکے ہیں، مسلسل خطبے دے رہے ہیں. علی اکبر شہید ہو گئے، خطبہ دے رہے ہیں، دیکھو میرے خون سے ہاتھ رنگین مت کرو، اب بھی میرے ہاتھ میں معاملہ ہے، میری گردن پر چھری چل گئی میں سارا اللہ ہو جاؤں گا، پھر اختیار میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، پھر خدا کے اختیار میں مسئلہ چلا جائے گا. شام و سجیتکم الکرم وشأنکم الحق والصدق والرفق وقولکم حکم وحتم وعلم. آپ کی گفتگو میں یہ خوبیاں ہیں. کیف اصف حسن ثنائکم، اے مولا یہ حقیر ترین ذرہ بھی نہیں آپ کے مقابلے میں،
یہ آپ کی تعریف کرے تو کیسے کرے؟ ذلت اور نجاست کے گڑھے سے آپ نے نکالا، جس کو آپ نے زندگی دی وہ آپ کی تعریف کیا کرے گا؟ ہمارا سب کچھ آپ کا ہے، کس زبان سے آپ کی تعریف کریں؟ وہ اسی جمیلہ بلائکم، اور میں کس طرح سے بتاؤں کہ آپ نے کن بلاؤں اور مصائب کے ساتھ زندگی گزاری؟ وَبِكُمْ أَخْرَجَنَا اللَّهُ مِنَ الذُّلِّ، ذلت سے پروردگار نے ہمیں آپ کے ذریعے نکالا۔ خوب توجہ کیجئے، بادشاہ سلامت جا رہے تھے، ایک شخص غلیظ نکاسی کے پانی میں، نجس پانی میں، کیچڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا، لتھڑا ہوا تھا نجاست میں۔ بادشاہ نے حکم دیا نکالو، میرے محل میں لے کے جاؤ، نہلاؤ دھلاؤ، بہترین قیمتی کپڑے پہناؤ، قیمتی عطر دو، حجام کے پاس لے کر جاؤ، آرائش بناؤ، سنگھار کرواؤ۔ اب یہ آ گیا دربار میں صاف ستھرا ہو کر اور پڑھنے لگے بادشاہ کے قصیدے، آپ یوں ہیں، آپ وہ ہیں، آپ ایسے، آپ ایسے۔ بادشاہ کہ اچھا بس ٹھیک ہے بھائی، ہم نے تو تمہیں نکالا تھا، ہمیں کیا بتا رہے ہو آ کر؟ اگر نہ ہوتی ولایت علی بن ابی طالب، نجاست کے گڑھے میں کائنات ہوتی۔ نکالا علی بن ابی طالب اور اس کے بچوں نے اپنی محبت کے صدقے میں نجاست کے گڑھے سے۔ اب مولانا ممبر پہ کہیں اے امام اہل کہ آپ ایسے، آپ ویسے، اب مولا کہہ رہے ہمیں پتہ ہے ہم کیسے نجاست سے ہم نے نکالا۔ زیارت کری، اعتراف کرو کہ میں آپ کی ثنا کا حسن بیان نہیں کر سکتا، لہذا آیا گفتگو۔ اس کو یہیں روک دیجئے، گھڑی کی سوئیاں میرے اختیار میں نہیں ہیں۔ تو اس کے بعد امام نے فرمایا کہ آپ کی عادت ہے کرم، تیسری صفت بھی آپ ہی میں ہے، چوتھی حامل قرآن آپ نے فرمایا، اما القرآن فقد نزلت فی بیوتکم، آپ کے گھر میں نازل ہوا ہے قرآن، کون آپ سے بڑھ کر حامل قرآن ہے؟ وہ اما صاحب الوجہ الصبی، خوبصورت چہرہ، نورانی چہرہ، اس کی بات کر رہے ہیں، فقط سمعت جدکم رسول اللہ، تو خوبصورت چہرے کی بات کر رہے ہیں۔ تو رسول خدا نے فرمایا من اراد ان ينظر الیہ، جو چاہتا ہے کہ میری طرف دیکھے، فلینظر الی الحسن والحسین، شکریہ آپ کا۔ سلامت رہیں انشاءاللہ، خدا آپ کے بیان میں اور طاقت عطا فرمائے، اور جتنے بھی عزادار یہاں پر ہیں۔ لہٰذا سید الشہداء نے پوچھا، سوالات کیے اس سے، اور وہ سوالات جو کیے گفتگو ہے۔ امام امینوں نے فرمایا، سید الشہداء نے دیکھو میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ المعروف، اپنے والد سے سنا ہے کہ المعروف بقدر المعرفہ، نیکی اتنی کرو جتنی نیکی وصول کرنے والے کی معرفت ہے۔ آپ جب جاتے ہیں تو گھر کی چابیاں کس کو دے کر جاتے ہیں؟ جو معرفت رکھتا ہو، باحیا ہو، حلال حرام کا پابند ہو۔ صاحب آپ گھر کی چابیاں دے کر جا رہے ہیں، تو غیب کی چابیاں امام حسین ہر ایک کو ایسے ہی بانٹ دیں گے؟ لہذا فرمایا المعروف بقدر المعرفہ، انی اسألک عن ثلاث، میں تم سے 3 چیزیں پوچھوں گا، تینوں جواب دے دیے تو پوری دیت دوں گا، 2 جواب دیے تو 2/3، 1 جواب دیا تو 1/3 یعنی 1/3، 2/3 اور کمپلیٹ پوری دیت دے دوں گا۔ فقیر نہیں تھا یہ آیت اللہ العظمیٰ تھا کہ مثلوں کا تمہاری طرح کا شخص مجھ سے پوچھے گا، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ولا حول ولا قوت وہ نہیں جو پاکستان اور ہندوستان میں استعمال ہوتا ہے، عرب ایک اور مقام پر استعمال کرتا ہے، یعنی بڑا کٹھن مرحلہ ہے، پروردگار طاقت دے۔ کہا کہ ای الاعمال افضل، سید الشہداء نے پوچھا، جواب دیا الایمان باللہ۔ کہا فبما نجات المرء من الحلقہ، انسان ہلاکت سے کیسے بچتا ہے؟ جواب دیا الثقۃ باللہ۔ فرمایا مولانا ما اللہ پر اعتماد کرے۔ فرمایا پوچھا سید الشہداء نے ما یزین المرء، انسان کو کیا چیز خوبصورت کرتی ہے؟ جواب دیا العلم
معہو حلم، علم ہو اس کے ساتھ برداشت کی طاقت بھی ہو. جب کوئی بیچارہ نادان آئے تم سے سوال کرے تو حوصلے کے ساتھ جواب دو، چڑ کے جواب مت دو، غصے میں مت آ جاؤ، بد کلامی بد زبانی مت کرو. علم ہے، علم کے ساتھ جواب دو. علم معہو حلم. مولا نے فرمایا وَإِنْ أَخْطَأَ ذَلِكَ، اگر علم اور حلم نہ ہو، جواب دیا مال معہو کرم، مال ہو اس کے ساتھ کرم ہو. ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، مال ہے کرم نہیں ہے. جیتا جاگتا واقعہ سناؤں، ایک ملک کا کرنسی کنورٹ کر کے بتا رہا ہوں. $1.5 ملین تھے، 15-20 لاکھ ڈالر تھے اکاؤنٹ میں. حاتم طائی کی قبر پہ لات مارتے تھے، ہر مہینے مسجد میں کچھ تبرک بانٹ دیتے تھے، امام باڑے کی مرمت کروا دی. اچانک موت کا فرشتہ آیا، ہچکی ہوئی اور سدھار گئے عالم بالا میں. اولادوں میں پیسہ بٹا. وہ اولادیں جو ویل آف ہیں، جن کو پیسے کی ضرورت نہیں تھی، تمہارے پاس اگر یہ 15-20 ملین ڈالر تھا تو آ کر مدد کرتے ان کی جن کے دلوں میں محبت علی ابن ابی طالب ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ پر کوئی کام کرتے. فضول کی چیزوں میں اپنا پیسہ ضائع کیا. اگر ایک کام کیا، بڑے بہترین ثواب کا تبرک بانٹا، لیکن اپنے لیول کے حساب سے نہیں بانٹا. امام باڑہ بنوایا لیکن اپنی سطح کے مطابق نہیں بنوایا. بہت بڑا نیک کام کیا لیکن شایان شان نہیں کیا. مال معہو کرم. بھائی میرے پاس 10-15-20 ملین ڈالر ہیں، مولانا بوڑھا ہو چکا ہوں، مر جاؤں گا کل، سانس کی ڈوری ٹوٹ جائے گی، بس جتنے امام باڑوں میں جو مرمت کی ضرورت ہے کرواؤں گا. جن جن امام باڑوں میں تبرک بانٹنے کے پیسے نہیں، فاقہ شکنی کے، وہاں میں کرواؤں گا. مال معہو کرم. امام نے فرمایا فَإِنْ أَخْطَأَ ذَلِكَ، اگر یہ بھی نہ ہو، کہا کہ فخر معہو صبر. مان نہیں ہے مولا؟ کہا کہ نہیں. اچھا تو اس کے ساتھ کرم بھی نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں. پھر فقیر نے جواب دیا فقر ہے تو صبر ہونا چاہیے. جب افلاس ہے، غربت ہے، پاورٹی ہے تو صبر کرو. پھر مولانا فرما فَإِنْ أَخْطَأَ ذَلِكَ، اگر فقر ہے صبر نہیں تو پھر کیا کرے؟ جواب دیا فَصَاعِقَةٌ تَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَتُحْرِقُهُ. جب اپنا رسول اللہ پھر جو غریب ہے اور صبر بھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ ہونا یہ چاہیے آسمان سے بجلی گرے اور اس بدبخت کو جلا کر راکھ کر دے. فَضَحِكَ، جن کے چہروں پہ مسکراہٹ آئی وہ مبارکباد سن لے مجھ سے. یہ جملہ جب فقیر نے کہا مولا حسین بھی مسکرائے. وَنَبَذَ إِلَيْهِ السُّرَّةَ، وہ جو پوٹلی منگوائی، جو پیسے تھے دیت کے، اس کو دے دیے. دوسرا واقعہ سنیے. مدینے میں ایک فقیر آیا. اب یہ حیا سے متعلق ہے مولا کی. فقیر آیا. یہ میں نے واقعہ کیوں سنایا؟ یعنی مولا اگر ایک پیسہ دے رہے ہیں، کبھی مولا نے بغیر پوچھے دیا اور کبھی پوچھ کر دیا. یہ خود ایک تشریح طلب بات ہے، ایکسپلینیشن چاہیے، ڈسکرپشن چاہیے. انشاءاللہ پھر کبھی یاد رکھیے گا آپ لوگ. فقیر آیا مدینے میں، اس نے بھی یہی کیا. سالان اکرم الناس، کریم ترین کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ کریم ترین جو ہے نا وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے. کس کا زمانہ تھا؟ بعض نے کہا امام مجتبیٰ کا زمانہ تھا، بعض نے کہا امام حسین کا. اب امام حسن کہیں یا امام حسین کہیں، دو نقطوں کا فرق ہے لیکن ہیں دونوں نور سیدہ کے مالک. چاہے مولا حسین کا ذکر ہو چاہے مولا حسن کا، ادھر ادھر قصہ نہیں جا رہا، ہے رہے گا سیدہ کے گھر میں ہی. آیا امام حسین نماز میں مصروف تھے. اس نے امام حسین کو دیکھا اور کہا لم یخب الان من رجاک ومن حرک من دون بابک الحلقہ. اے شخص، اے حسین، مایوس نہیں ہوا وہ جو تجھ سے امید لگا کر آئے اور تیرے گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے. شعر پڑھ رہا ہے. فقیر کو بھی تمیز ہونی چاہیے امام حسین سے مانگنے کی. عجیب جملہ ہے. محرک من دون بابک الحلقہ. انت جواد وانت معتمد وابوک قد کان قاتل الفسقہ. حسین تم ہی سخی ہو، تم پر ہی میرا اعتماد ہے، اور تمہارے باپ ہی نے فاسقوں کو قتل کیا تھا. اپنا تعارف کروا رہا ہے فضائل جناب امیر کے ذریعے. نوحہ خان بچے بیٹھے ہوں گے قصیدہ پڑھنے والے، مولانا وہاں پہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، کوئی وہاں پہ آپ پڑھوا سکتے ہیں نوحہ؟ مولانا وہاں پہ بڑی زبردست محفل ہوتی ہے، وہاں پہ قصیدہ پڑھوا سکتے ہیں؟
تمہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ علی بن ابی طالب کا بلڈ کیمسٹری ہے کیا؟ یہ جو اتنا رش لگا ہوا ہے یہاں پر تو میری مجلس قبول بھی ہو رہی ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے مگر لطف حسین ابن علی۔ نجف گئے ہو؟ جی مولانا۔ زری کے سامنے ہو کر قصیدہ پڑھو۔ مولانا وہاں تو کوئی نہیں سنے گا۔ ارے وہاں وہ سنے گا جس کے بعد خدا سنتا ہے۔ میں نے خود کراچی کے بچے کو ایک اربعین کے موقع پر زری کے سامنے کھڑے ہوا ڈائری پکڑ کے اردو میں نوحہ پڑھا، اکیلے ماتم کر رہا ہے۔ میرا خود قصہ ہے، میں نہیں تھا، بچہ تھا۔ میں نے کہا بیٹا کس کا؟ باپ گیا ہوا ہے مشی کے لیے، نجف سے کربلا آئے گا، والدہ ہوٹل میں، اکیلے آ گئے۔ میں کہا یہ کر کیا رہے ہو؟ کہ نوحہ پڑھ رہا ہوں۔ میں کس کے سامنے؟ کہ زری کے سامنے تو پڑھ رہا ہوں۔ اب اس سے بڑھ کر کون سا مقام ہے پڑھنے والا؟ لہذا اپنے قبلے کو درست کیجئے۔ آپ کو بڑا شوق ہے بچہ میرا فلاں مولانا سے پہلے سلام پڑھ لے۔ یہ مولانا کیا، مولانا کے امامے کی اوقات کیا؟ اگر نالین صاف کرنے کے قابل ہونا یہ امامہ سید الشہداء کے ذوالجناح کے سم کی تو خوشی سے مر جاؤں تو کم ہے۔ کیا مولانا مولانا لگا رکھی ہے، وہ ذاکر، وہ فلان، وہ ارے بہت، ارے حسین ابن علی کی طرف دیکھو۔ ہم لوگ کی مسجد سنو، فضائل سنو، نعرہ حیدری، درود، گریہ کرو، ہمارے لیے بھی دعا کرو، اپنے لیے بھی دعا کرو، ہمارے ماں باپ، ختم بات ہو گئی۔ یہاں پہ اوقات ہے کسی کی بارگاہ سید الشہداء میں؟ خوب توجہ کے ساتھ سنو اس بات کو، قبلے کو درست کرو۔ آیا تم پر اعتماد ہے، تم سخی ہو۔ لولا الذی کان من اوائلکم لکانت الجحیم علینا منطبقہ۔ اے حسین اگر تمہارے آباء و اجداد نہ ہوتے تو آسمان سے جہنم ہم سب پر آ کر گر جاتی۔ مولا حسین نے سنا، فسلم الحسین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نماز ختم کی۔ کہا امام حسن، مجھے لگتا ہے امام حسن تھے، بعض جگہ دونوں جگہ روایتیں ملتی ہیں، مجھے اللہ جانتا ہے، مولا حسن جانے مولا حسین جانے یہ حضرت حجت جانے۔ کہا قمبر کم بقی من مال الحجاز، جو حجاز سے ہمارے پاس پیسہ آیا کتنے باقی ہیں؟ قمبر نے جواب دیا 4000 دینار، 4000 سونے کے سکے۔ کہا ہاتھ ہے لے کر آؤ۔ آ گیا وہ من ہوا احق منہ بہی، اب آ گیا جس کی جو اس مال سے ہم سے زیادہ یہ اس مال کا حقدار ہے۔ کرم سمجھے مولا حسین کا، امام وقت ہیں، کہہ رہے ہیں ہم سے زیادہ یہ حقدار ہے۔ 4000 سونے کے سکے لائے گئے۔ بخدا قربان جاؤں سید الشہداء کے، سید الشہداء کو سمجھو خود سید الشہداء کے ذریعے۔ خبردار سید الشہداء کو سمجھتے وقت ہم مولاناؤں کا نہ امامہ تمہارے ذہن میں آئے نہ ہماری ابا قبا ذہن میں آئے، مقام کچھ اور ہے۔ جب اب دیں گے کیسے؟ فنزع بردئی ہے، اپنی ابا اتاری، صلوات اللہ وسلم، کیا کہنا۔ یہ نہیں سمجھ سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر میں کہوں آپ نہیں سمجھ سکتے تو گستاخی نہیں ہے۔ عرب کا دستور آپ کو نہیں پتا، آپ کو ثقافت نہیں پتا عرب کی۔ نزع بردئی ہے، اپنی ابا اتاری، سکے ڈالے کا یہ لے جا۔ وآتاہ من شق الباب، جب عطا کیا امام حسین نے تو دروازے کے پیچھے سے عطا کیا، چہرہ نہیں دکھایا، دروازے کے پیچھے سے عطا کیا۔ فقیر کے رونے کی آواز آئی۔ مولانا نے فرمایا لعلک کا استقللتہ، مجھے لگتا ہے تو نے کم سمجھا ہے 4000 دینار کو۔ کہا کہ نہیں، گریہ اس لیے نہیں کیا میں نے، دیکھیے بامعرفت فقیر ہے۔ کہا گریہ اس لیے نہیں کیا میں نے کہ کم ہے، گریہ اس لیے کہ کیف تأکل التراب جودک، مجھے گریہ اس پر کر رہا ہوں کہ مولا جب تم دنیا سے جاؤ گے تو یہ تمہارا ہاتھ مٹی میں دفن کون کرے گا؟ اتنا کریم ہاتھ ہے کہ یہ مٹی تمہارا کیا۔ میرا وقت مکمل ہوا، میں انشاءاللہ انیس کا ایک بند دے کر آیا تھا، 2-3 بند، وہ کل انشاءاللہ کل پہ رکھوں گا۔ کوفے کی ناکہ بندی ہو چکی ہے اور حبیب ابن مظاہر پریشان ہے، کروں تو کیا کروں، کس طرح سے نکل کر کوفے سے کربلا جاؤں۔ جو کوفے سے باہر نکل رہا ہے اسے روکا جا رہا ہے، اور حبیب جناب امیر کے خالص شیعوں میں سے تھے، حبیب جانتے ہیں مجھے روکا جائے گا۔ غلام سے کہا فلاں مقام پر میرا انتظار کرنا، چھپتے چھپاتے آئے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا زمینوں کی طرف جا رہا ہوں اپنے پانی دینے۔ جھوٹ نہیں بولا، حبیب کی کھیتی باڑی کی زمینیں کوفے سے باہر تھی،
ارباب مقاتل کے مطابق مولا حسین نے خط لکھا حبیب کو، حبیب ہماری مدد کے لیے ولا تبخل علینا بنفسک، اپنی جان نچھاور کرنے کے سلسلے میں بخل سے کام مت لو۔ حبیب نے جیسے یہ خط ملا تیاری کی کربلا آنے کی۔ دیکھیے یہ حبیب کا لطف نہیں ہے کہ حسین کے پاس جا رہے ہیں، یہ حسین کا کرم ہے کہ حبیب یہ ہمارا لطف ہے کہ ہم اجازت دے رہے ہیں کہ تمہارا خون ہمارے خون کے ساتھ مل جائے۔ کربلا پہنچے، آپ کو علم ہے کہ حبیب کی عمر کتنی ہے؟ حبیب کی عمر بالکل وہی ہے جو جناب ابو طالب علیہ السلام کی اپنی وفات کے وقت تھی، 85 برس۔ کمر پہ کس کے پٹکا باندھتے تھے تاکہ کمر سیدھی رہے، اور پیشانی پر پٹکا باندھتے تھے کہ بھویں آنکھوں کو پوشیدہ نہ کریں۔ یہ حسین کی محبت ہے۔ حقیقت حسین ابن علی دیکھنی ہے، امیر المومنین کے اصحاب میں دیکھیے۔ آئے، حسین کے ساتھ گفتگو ہوئی، یقیناً آ کر سلام کیا ہوگا، یقیناً دستبوسی کی ہوگی، ابو الفضل عباس نے استقبال کیا ہوگا، گفتگو سنتے رہتے ہیں آپ۔ حسین ابن علی کے بچپن کے دوست ہیں، اور کیا دوستی ہے کہ قبر مطہر حبیب کی حسین کے حرم میں ہے۔ اور جس عالم نے بھی امام حسین کو خواب میں دیکھا ہے، جس عالم نے بھی، اس نے 3 شخصیات کے ساتھ دیکھا ہے، یا آقا ابو الفضل عباس کے ساتھ، یا شہزادہ علی اکبر کے ساتھ، اور تیسرا جانتے ہیں کون ہے؟ حبیب ابن مظاہر کے ساتھ۔ تو یہ آپ کے مولا کا جانثار صحابی اتنا نزدیک ہے حسین ابن علی کے۔ ایک دفعہ شب عاشور آئی، اب تیار ہوئے سب۔ ایک دفعہ امام حسین خیموں کا جائزہ لینے نکلے، راوی کہتا میں مولا کے پیچھے چلا کہ دشمن نے جاسوس چھوڑے ہیں، کوئی چھپ کر مولا کو قتل نہ کر دے۔ ایک دفعہ حسین اپنی بہن کے خیمے میں گئے، میں پیچھے رک گیا، مجھے آواز آئی کہ ہمشیرہ نے کہا بھیا آپ نے ان کا امتحان لے لیا ہے، کل یہ آپ کو تنہا نہ چھوڑ دیں۔ مولا حسین نے کیا جواب دیا ہوگا؟ یہی جواب دیا ہوگا نا کہ بالکل سب خالص اصحاب ہیں میرے، ایسے اصحاب میں نے آج تک نہیں دیکھے، بہن گھبراؤ مت۔ اصحاب حسین کی فضیلت بتاؤں، ان کا ذکر جناب زینب کے دل کو سکون دیتا ہے۔ جو راوی سن رہا تھا وہ ایک دفعہ اجلت کے ساتھ آیا اصحاب کے خیمے میں، بریر، مسلم ابن اوسجہ، عابس ابن شبیب شاکری، جون، تمام کے تمام کوفے کے اصحاب، بنو ازد اور بنو اسد کے اصحاب موجود ہیں، یمن سے آنے والے صحابی موجود ہیں۔ کہا یہاں کیا بیٹھے دیکھ رہے ہو، کیا گفتگو کر رہے ہو؟ رسول کی بیٹی کو تمہاری وفاداری پر یقین نہیں ہے، چل کر یقین دلاؤ۔ اصحاب دیکھیے میں ایک جملہ کہوں، جب میں نے جملہ کہا آپ کے گریے کی صدائیں بلند ہوئیں، مجھے بتائیے حبیب کے دل پر کیا گزری ہوگی، زہیر ابن قین کے دل پر کیا، رسول کی بیٹی کو ہماری وفاداری پر شک ہے۔ سب اکٹھے ہوئے، کہا چلو چل کر بنت رسول کو یقین دلائیں وفاداری کا۔ سب نے اپنے سلو سیوفہم من اغمادہم، سب نے اپنی تلواریں نکالی نیام سے، بی بی کے خیمے کے پاس آئے، وَوَضَعُوا سُيُوفَهُمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ، اپنی تلواریں اپنے ہاتھ سے اپنی گردن پر رکھی۔ کہا بنت رسول هَذِهِ أَسْيَافُنَا عَلَى نُحُورِنَا، شہزادی یہ ہماری تلواریں اپنے ہاتھ سے ہم نے اپنی گردن پر رکھی ہیں، اگر حکم دینا آپ اپنے ہاتھوں سے گردن کاٹ دیں گے۔ شہزادی کے کانوں میں آواز گئی، دعا دی، یہ سب واپس آئے۔ صبح عاشور آئی، علی اکبر نے اذان دی، حر گئے، شہید ہوئے، ایک کے بعد ایک اصحاب گئے۔ حبیب ابن مظاہر نے اجازت مانگی، 85 برس کا بوڑھا صحابی بڑا بہادری کے ساتھ لڑا، گھمسان کا رن پڑا، ایک کے بعد ایک جو پہلوان آتا تھا حبیب قتل کرتے تھے۔ ایک دفعہ اچانک چاروں طرف سے حملہ ہوا، تیر چلے، تلواروں کے زخم لگے، نیزے آئے،
کئی پہر کا پیاسا صحابی گھوڑے پر سنبھل نہ سکا، زخموں سے خون بہا، حبیب گھوڑے سے زمین پر آیا، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، بس ایک دفعہ حبیب کی لاش کو اٹھایا گیا، گنج شہیدہ میں رکھا گیا۔ میں کہوں گا حبیب شام غریبہ سے شب عاشور پہلے تم اپنی تلواریں رکھ کر آئے تھے، بنت رسول کا کتنا احترام تھا، تم خیمے میں نہیں آئے، خیمے کے دروازے سے پکارے، کاش شام غریبہ میں ہوتے، کوفے سے کربلا کے سفر میں ہوتے، شام کے دربار میں ہوتے تو دیکھتے کہ تمہاری بیوی پر کیا ظلم ہوئے، کاش زندہ ہوتے شہزادی کی مدد